آقا کریم علیہ السلام کے مزاج کے اندر نرمی تھی، سختی نہیں تھی۔ جو محبت، جو شفقت، جو الفت، جو ملاطفت، جو ہمدردی، جو درد مندی آپ کو ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر ملے گی، کائنات کے کسی گوشے میں چلے جائیں آپ کو نہیں ملے گی۔ حضور کے مزاج کے اندر سنگ دلی، سخت روی، کساوت، ایسی چیزیں حضور کے مزاج کے اندر نہیں تھیں، کیونکہ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ انسان کے اندر دوری پیدا کرتی ہیں اور بجائے اصلاح کے فساد کی راہیں ہموار ہوتی ہیں۔ تو میرے حضور کے مزاج کے اندر نرمی تھی، حضور کے مزاج کے اندر ملاطفت تھی، حضور لطف و کرم کرنے والے تھے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ سر راہ ان سے ملاقات رہے تو اچھی ہوتی ہے، لیکن جب ان کی قربت میں کچھ وقت گزارتے ہیں تو انسان کو مایوسی ہوتی ہے کہ جو رنگ چشم بعید نے دیکھا تھا یہ اس کا حقیقی مزاج نہیں ہے۔ آپ نے دکانداروں کے بڑے اچھے مزاج دیکھے ہوں گے، تو وہ جس طرح گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے بڑا خلیق شخص ہے، بڑا اچھے اخلاق ہیں، لیکن جب ماتحتوں سے بات کرتا ہے تو انسان کو افسوس ہوتا ہے کہ اس کا حقیقی رنگ نہیں تھا، یہ کیفیت اس نے بات تکلف اپنے اوپر طاری کی ہوئی تھی۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ اس کے لہجے میں یوں تو برف تھی، لیکن اس کے لہجے میں یوں تو برف تھی لیکن مگر جو چھو کے دیکھا تو ہاتھ جل گئے۔ تو اب جن لوگوں نے حضور کی قربت میں وقت گزارا ہے، اب ان سے پوچھیے حضور کا مزاج کیسا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب فرماتے ہیں میں نے حضور کی قربت میں 10 سال گزارے ہیں۔ جب حضور مدینہ تشریف لائے تو میری والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے حضور کی خدمت میں لے کر آئی اور کہا کہ ھذا خادمک، حضور یہ آپ کا غلام ہے اور یہ آپ کے گھر کے چھوٹے موٹے کام کیا کرے گا۔ تو کہتے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور نے مجھے ڈانٹا ہو یا مجھے حضور نے کوئی کام کہا ہو تو میں نے نہ کیا ہو تو حضور نے یہ نہیں کہا انس یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا۔ کوئی کر دیتا تو حضور کے مزاج کے خلاف ہوتا تو حضور یہ نہیں فرماتے جو ہے وہ انس تم نے یہ کام ایسے کیوں کیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا غلاموں کے نخرے نہیں اٹھائے جاتے ہیں، غلاموں سے کام لیا جاتا ہے، لیکن میرے حضور غلاموں کے نخرے اٹھاتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب فرماتے ایک دفعہ مجھے حضور نے کوئی کام کہا تو میں نکلا کام کرنے کے لیے، راستے میں بچے کھیل رہے تو میں ان کے پاس کھڑا ہو گیا، تو کافی دیر گزر گئی تو حضور مجھے ڈھونڈنے کے لیے انتظار کرتے ہوئے یا ویسے بازار سے گزرے تو مجھے دیکھا تو حضور نے پیچھے آ کے میرے کندھوں پہ ہاتھ رکھ لیے۔ تو کہتے ہیں میں نے پیچھے دیکھا تو حضور کھڑے تھے اور مسکرا رہے تھے۔ تو حضور نے فرمایا کہ انس میں نے جو تمہیں کام کہا تھا کر رہے ہو؟ میں نے کہا حضور وہ تو مجھے یاد نہیں رہا، میں بچوں سے کھیلنے لگا تو اب میں چلا جاتا ہوں۔ تو کہتے ہیں حضور نے کبھی مجھے نہیں ڈانٹا تھا، حضور مجھ سے پیار کیا کرتے، کبھی یا انس کہتے کبھی یا انیس کہتے، انیس یہ تصغیر ہے، کہا وہ چھوٹے سے انس، یا کبھی کہتے یا ذل اذنین او 2 کانوں والے، اللہ اکبر، حضور مجھ سے یوں لاڈ کیا کرتے۔ تو حضور کے مزاج کے اندر نرمی تھی، سختی نہیں تھی۔ حضور کا رویہ صحابہ کے ساتھ اس طرح کا تھا کہ صحابہ گناہ کر کے حضور کے پاس آ جاتے اور 12 مرتبہ آپ نے علماء کرام سے سنا ہوگا کہ ایک صحابی تھے وہ روزہ توڑ کے حضور کے پاس آ گئے اور آ کے کہتے ہیں حضور روزہ توڑ لیا ہے۔ تو میرے حضور نے فرمایا تمہارے پاس کوئی غلام ہے تو اس کو آزاد کرو۔ تو اس نے کہا غریب آدمی ہوں، غلام کہاں سے ہوگا؟ تو میرے حضور نے ارشاد فرمایا پھر 60 روزے رکھو۔ اس نے کہا حضور اتنی طاقت رکھتا ہوتا تو ایک ہی کیوں توڑتا؟ اللہ اکبر۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ پھر ایسے کرو کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، یہ روزے کا کفارہ ہے۔ تو اس نے کہا حضور مجھ سے زیادہ کوئی مسکین نہیں ہے، 60 مسکینوں کو کیسے کھانا کھلاؤں؟ اچھا اب حضور نے مسئلہ تو بتلا دیا۔ اب اس نے کہا میں یہ نہیں کر سکتا ہوں، تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ چلے جاؤ، پھر گناہ تو تمہارے کھاتے میں ہے ہی۔ اللہ اکبر۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا چلے جاؤ، حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ مسئلہ تو بتلا دیا لیکن حضور نے پھر بھی فرمایا بیٹھ جاؤ۔ ایک صحابی کھجوروں کا ٹوکرا لے کر آیا اور میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ جس نے روزہ توڑا تھا وہ کہاں ہے؟ تو وہ آیا، حضور نے فرمایا اس کو اٹھا لو اور فرمایا لوگوں کے اندر تقسیم کر دو، تمہارے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا حضور ان 2 پہاڑوں کے درمیان مجھ سے زیادہ کوئی مسکین کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور اتنا مسکرائے کہ حضور کی یہ داڑھیں نظر آنے لگیں۔ حضور نے فرمایا اٹھا لو، لے جاؤ، خود کھانا، اپنے بیوی بچوں کو کھلانا، تمہارے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو حضور ملاطفت کرنے والے تھے، حضور لطف و کرم کرنے والے تھے، حضور کے مزاج کے اندر شائستگی تھی، حضور کے مزاج کے اندر نرمی تھی۔ اچھا ایک دیہاتی مسجد نبی کے اندر داخل ہوتا ہے اور آ کے مسجد نبی کے ایک کونے میں بیٹھ کے اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ تو صحابہ دوڑے، میرے حضور نے فرمایا صحابہ بیٹھ جاؤ، ہو سکتا ہے تم جاؤ گے تو جو ہے وہ اس کو روکنا چاہے گا تو پیشاب کو روکنے کی وجہ سے اس کو تکلیف ہوگی۔ تو میرے حضور نے فرمایا صحابہ بیٹھ جاؤ، اب یہ بیٹھ گیا تو اس کو کر لینے دو۔ اللہ اکبر۔ تو جب وہ پیشاب سے فارغ ہوا تو میرے حضور نے صحابہ سے کہا کہ صحابہ تم جاؤ اس پہ پانی بہا دو، اور اس کو بلایا
اب حضور نے فرمایا یہ مستے ہیں، یہ بول و براز کے لیے نہیں ہیں، یہ عبادت کے لیے ہیں، یہ نماز کے لیے، یہ ذکر و فکر کے لیے ہیں۔ تو حضور نے اس آسان انداز کے ساتھ اس کی تبلیغ کی اور اس کی غلطی کو دور کیا۔